بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی پر ایک کافر کا تھوکنا اور آپ کا اس کے قتل سے باز رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اخلاص کا طریقہ سیکھیں۔ وہ خدا کے شیر تھے، ان کا فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سونٹ کر جھپٹے۔ اس نے حضرت علی کے چہرے پر نور پر جو ہر نبی و ولی کا فخر تھے تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پہ تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو اس کے سامنے سجدہ بجا لائے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ پہلوان آپ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار عفو اور رحم کا یہ کیا محل تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر آبدار کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا، میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ غضب و غصہ بادشاہوں پر حکمراں اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب و غصے پر میں نے زین و لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب و غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں ہیلا کیوں تراشوں؟ اس طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جبکہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف ہو گئی۔ حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں، تو میرے مالک کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس کی ملک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا۔ میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خصلت والے چراغ کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ مار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تیغ حلم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آبدار سے بچا لیا۔ لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز، بلکہ فتح و کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، تاریخ کا عجیب و غریب فیصلہ۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ابو عبداللہ انصاری نے وفات پائی اور مبلغ 80,000 دینار ترکے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا 3 برس کا وارث چھوڑا۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے بشریت اور جوانی کے تقاضے سے دوسرا شوہر کر لیا۔ جب لڑکا 12 برس کا ہوا اور تکلیفات عقلی اور شرعی سے واقف ہو گیا تو ایک روز دیکھا کہ اس کی ماں کچھ درہم اپنے شوہر کے دامن میں ڈال رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے نے کہا، تجھے خدا کی شرم نہیں آتی کہ میرا مال غیر کے حوالے کرتی ہے؟ عورت کو جب معلوم ہو گیا کہ اس کی زندگی اب تلخ ہو جائے گی تو لڑکے سے کہا، ابو عبداللہ کی نسل اور میرے شکم سے تو نہیں بلکہ زر خرید غلام ہے۔ ابو عبداللہ نے تجھ کو غازیوں سے خریدا تھا اور فرزندی سے نامزد کر دیا تھا۔ لڑکے نے اس امر کی شکایت خلیفہ زماں سے کی۔ جب عورت کو معلوم ہوا کہ لڑکے نے استغاثہ دائر کیا ہے تو اس نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 700 درہم دے کر 7 جھوٹے گواہ تیار کیے۔ جب لڑکے نے خلیفہ کی خدمت گرامی میں اپنا حال بیان کیا تو آپ نے فلاں عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، اے عورت،
تو بچے کے مال کو کس طرح صرف کرتی ہے؟ جو کچھ تیرا مہر ہے اور کل مال کا 8واں حصہ لے کر باقی مال بچے کے حوالے کر۔ اس نے جواب دیا، یہ بچہ ابو عبداللہ کا زرخرید غلام ہے۔ خلیفہ نے گواہ طلب کیے۔ اس عورت نے ان 7 جھوٹے گواہوں کو دارالشرع میں حاضر کیا اور انہوں نے اس عورت کے قول کے مطابق گواہی دی۔ خلیفہ نے ان کی شہادت کو قبول کر کے لڑکے کو قید خانے میں بھیج دیا۔ 2 مہینے بروایت دیگر 4 مہینے قید میں رہ کر ایسا ضعیف و نزار ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک روز نہایت عاجزی کے ساتھ قید خانے کے حافظ سے کہا، اے خواجہ، میرے کچھ ساز باقی ہیں، میری موت قریب ہے، مہربانی کر کے دروازہ کھول دو تاکہ مجھے ذرا تازہ ہوا لگ جائے۔ محافظ نے رحم کھا کے دروازہ کھول دیا۔ بچہ اپنے غم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ناگہاں ابو شجاح بن عمر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کے گلے میں توق دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکے، تو کس قصور پر اس سزا کا سزاوار ہوا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں نے خطا تو کوئی نہیں کی، لیکن تیرے باپ نے میرے باپ کا مال پامال کر دیا اور مجھ کو اس حالت میں رکھ کر چھوڑا ہے۔ ابو شجاح نے کہا، حضرت علی کے پاس جاؤ، ان کے وسیلے سے تجھ کو رہائی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، مجھ کو جانے نہیں دیں گے۔ ابو شجاح نے ضامن ہو کر اس لڑکے کو چھڑایا۔ جب وہ امیر المومنین کے حجرے کے پاس پہنچا تو ضعف و توانائی کے سبب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پہ جا گرا۔ حضرت امیر المومنین نے اس کو زمین سے اٹھایا اور نہایت لطف و مہربانی فرما کر اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، میں ابو عبداللہ انصاری کا بیٹا ہوں، اور سارا حال مفصل طور پر بیان کیا۔ امیر المومنین ابو عبداللہ کا نام سن کے روئے اور فرمایا، آپ کے باپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں 70 قرآن ختم کیے تھے۔ پھر قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے حق کے دست میں پکڑ کر دارالشرع میں تشریف لائے اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو حصص، تو نے اس یتیم کا مال غیر کے حوالے کیوں کیا؟ حضرت عمر نے ساری حقیقت بیان کی۔ مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، اے عورت، تو اپنے حقیقی بیٹے کی دشمن کیوں ہو گئی؟ اس نے اپنے قول پہ اقرار کیا۔ حضرت علی نے گواہوں کو طلب فرمایا تو اس نے وہی 7 گواہ پیش کیے۔ جناب امیر مومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے جو کچھ خلیفہ کے سامنے کہا تھا اسی کو دوہرا دیا۔ خلیفہ نے کہا، اے ابو الحسن، میں بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ جناب امیر المومنین نے تبصر فرما کر حکم دیا، فسد کھولنے والوں کو بلاؤ اور ایک تشت لاؤ۔ جب فساد اور تشت آ گئے تو فرمایا کہ لڑکی کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عورت کے فسد کرے۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے دونوں کو فسد لگائی گئی، اور جب دونوں کا ایک تشت میں خون لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ردائے مبارک تشت میں ڈال کے اسمائے حسنہ میں سے ایک اسم پڑھ کے دم کیا۔ فوراً اس تشت میں سے بآواز بلند یہ زمزمہ پیدا ہوا کہ یا امیر المومنین، اے وسیع خیر المرسلین، میں اس لڑکے کی حقیقی ماں ہوں۔ دنیاوی اغراض کی بنا پر میں نے اس سے بیزاری اختیار کی تھی۔ حاضرین اس واقعہ غریبہ اور حادثہ عجیبہ دیکھنے سے نہایت متعجب و متحیر ہوئے۔ پھر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے اس عورت اور جھوٹے گواہوں کو تعزیر دی اور ابو عبداللہ کا سارا پیسہ اس کے بیٹے کے سپرد کر دیا۔ اسلام کا طریقہ عدل۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی اور اسے پہچان لیا اور فرمایا، یہ میری زرہ ہے جو فلاں دن گر گئی تھی۔ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے، لہٰذا میرا اور آپ کا فیصلہ مسلمانوں کا قاضی کر سکتا ہے۔ الغرض یہ دونوں قاضی شریعہ کی عدالت میں پہنچے اور مدعی کی حیثیت سے یہودی پر زرہ کی چوری کا الزام لگایا۔ یہودی نے کہا، امیر المومنین سچ کہتے ہیں مگر گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قنبر اور بیٹے حسن کو بلایا۔ انہوں نے گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ یہودی کو دے دی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ میرے کہنے سے قاضی کے پاس آئے اور اپنے خلاف فیصلے کو مان لیا، یہ زرہ آپ کی ہے، آپ رکھ لیجئے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو یہ زرہ بھی رکھ اور یہ گھوڑا بھی لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے منظم تھے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اس مقدمے کا فیصلہ کسی مشاورت میں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپس کے معاملات شورا سے طے کرو۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے داماد اور نواسے سے زیادہ معتبر گواہی بھی کسی کی ہو سکتی ہے،
کیا رسول برحق کے اہل خانہ جھوٹ بولیں گے؟ کیا جنت میں نوجوانوں کا ایک سردار جھوٹی گواہی دے گا؟ کیا مسلمانوں کا خلیفہ راشد کسی پر غلط الزام لگائے گا؟ وہ اس تنازع کے ایک فریق تھے، مقدمے کے مدعی تھے، الزام ثابت نہ کر سکے اور قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ اور دیگر مخالفین کا میدان جنگ میں مقابلہ کیا، لیکن ایک یہودی کے معاملے میں ان کا رویہ کچھ اور تھا، کیونکہ معاملہ انصاف اور ایک تنازع کا تھا جس کے وہ مدعی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ غدیر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ہجرت کے بعد پہلی بار حج کا فریضہ انجام دینے کا ارادہ کیا۔ جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کی ہمراہی کی غرض سے مکی کی طرف عزیمت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو خط لکھا جو یمن میں جہاد میں مصروف تھے اور انہیں حج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ حج کے بعد غدیر خم میں جہاں سے مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے اور اپنے شہر کا رخ کرتے تھے، خداوند عالم نے رسول اللہ کو توقف اور پیغام ابلاغ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ ولیت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں بے شک۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والمن والالہ وعادی بن عادہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اللہ اسے دوست رکھے جو انہیں دوست رکھے اور انہیں دشمن رکھے جو انہیں دشمن رکھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تبلیغ کے ضمن میں آنے والے پروردگار کے حکم کا ابلاغ فرمایا، جو کچھ یوں تھا، اے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، کیا میں مومنین پر حق تصرف رکھنے والوں میں ان پر مقدم نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا مولا و سرپرست ہوں یہ علی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔ یا اللہ تو اس کے دوست کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ، جو اس کی نصرت کرے اس کی مدد کرے اور جو اس کو تنہا چھوڑ دے اس کو خار و تنہا کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں مصروف تھے کہ انصار نے بعض دلائل جیسے اس بات کا خوف کہ قریش ان سے غزوات میں ان کے قتل ہونے والوں کا انتقام نہ لے، اور اس بات کے پیش نظر کہ قریش امام علی کی جانشینی کے سلسلے میں حضرت کی بات پر عمل نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے سقیفہ بنی سعدہ میں جلسہ تشکیل دیا گیا تاکہ وہ انصار میں سے کسی کا حضرت جانشین معین کریں۔ ابو بکر و عمر کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ابو عبیدہ جرح، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ پہنچ گئے، جہاں ان کے درمیان تنازعات و اختلافات اور بحث و جدل کے بعد ابو بکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کے عنوان سے متعارف کرایا گیا، اور کچھ ہی عرصہ قبل مقام غدیر پہ ہونے والے اعلان خلافت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان سب کی بیعت کے اعلان کو بھلا دیا گیا۔ مولا علی کی ذہانت کا ایک بہترین واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکی کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب جس جرم کا مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی فی الحال سزا روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟
उस औरत ने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि हाँ। इस पर हजरत अली ने अपना रुख लड़के की जानिब मोड़ा और इससे पूछा कि ये औरत तेरी क्या लगती है। उसने कहा, यह औरत मेरी माँ है। जिस पर औरत ने उस लड़के को बेटा मानने से इनकार कर दिया। इस औरत के इनकार पर मामला गंभीर हो गया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो अच्छा है ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक के मेहर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हजरत अली ने फरमाया कि तेरे इस दावे का क्या मतलब है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अली, ये लड़का तो वाकई में मेरा बेटा है। इस पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ दस्तराजी कर सकता है? औरत ने कहा, हरगिज नहीं। तो हजरत अली ने पूछा कि तूने अपने बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगाया? औरत ने जवाब दिया, मेरी शादी छोटी उम्र में एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। इसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपनी बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और बिलाखिर मेरे भाइयों की होगी। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता मुझ तक पहुंच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पे झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बातों में आके लगा दिया और दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया, जबकि हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस वाक़े का इल्म अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उम्र हलाक हो जाता। और दोस्तों, यूं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़हानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिराह खोल दी और एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। इमाम अली से मुखालिफत का साबिक़ा। हजरत इमाम अली के ज़माने के बहुत से इख्तिलाफात की बरगुज़िश्त कुरैश में अब्द मुनाफ के बेटों के दरमियान आपसी ख़ानदानी और कबायली चश्मुक और रक़ाबत की तरफ होती है। वो अब्द मुनाफ के बेटों और पोतों के दरमियान मक्के की मुनासबत हायल करने वाले अब्दुल मुत्तलिब के बाद बनी उमैया के मुकाबले में बनी हाशिम की हैसियत की कमज़ोर होने की तरफ इशारा करते हुए तस्रीह करती है। इमाम अली पर बनी उमैया मुआविया की तरफ से फिशार का आगाज़ आपकी खिलाफत की इब्तिदा से होता है और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब और ख़ानदान अरब के दरमियान ये ख़ानदानी रक़ाबत अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। बनी उमैया इस राह में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अबू तालिब के ईमान को ही ज़ेरे सवाल ले आते हैं। फिशार का ये सिलसिला 100 साल बाद तक अब्बासियों की हुकूमत के आगाज तक जारी रहता है। किन्वात के मुताबिक अब्बासी दौर में ये फिशार दूसरे उन्वान से जारी है, इसलिए कि अब्बासियों का नस्ब हजरत के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है और चूंकि वो इब्तिदा से मुसलमान नहीं थे और हत्ता के जंग बदर में पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथों असीर हुए, लिहाजा बनी अब्बास अलवियों के फजाइल और इफ्तिखारात के सामने हक़ारत का एहसास करते थे। जंग बदर में पेश आने वाले वाक़यात निहायत अहम शुमार होते हैं और इमाम अली की खिलाफत के ज़माने के बाज़ कलामी और सियासी मुतनाज़ात की बुनियाद है। इमाम अली ने जंग बदर में मुशरिकीन के सबसे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया। वाक़दी इमाम अली के ज़रिए कत्ल हुए अफराद की तादाद 22, इब्न अबिल हदीद 35, शेख मुफीद ने 36 जिक्र की है। हसन तारमी दानिशनामा जहां इस्लाम में तहरीर करते हैं कि इमाम अली के हाथ से कत्ल होने वालों में 13 अफराद, जिनमें अबू जहल भी शामिल है, बुजुर्गान कुरैश में से थे। ये शिकस्त और इसमें कत्ल होने वाले कुरैश के बुजुर्गान मुशरिकीन के लिए बड़ी रुसवाई थे। इसने इनके हैबत व हैसियत को नुकसान पहुंचाया था। तारीखी शवाहिद के मुताबिक बदर के दिन से कुरैशियों के दिल में इमाम की तरफ से कीना था। मुसलमान होने के बाद भी कुरैश अपने अशार के जरिए इमाम अली से मुकाबला करने और उन्हें आपकी बैत तोड़ने की तरफ तशवीश किया करते थे। कुरैश असहाबे पैगंबर में से किसी को भी अम्मा आला की तरह अपना दुश्मन नहीं मानते थे। जंग बदर के बाद इमाम के बाद साथियों का रश्क व हसद इमाम के दुश्मनों के साथ हम आहंग हो गया, जो बाद में जानशीं पैगंबर और मुसलमानों की सरनविश्त के मसले में मौसर शुमार किया गया है। सैयद हसन फातिमी दानिशनामा इमाम अली में इमाम अली से नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को भी कुरैश के कीना और हसद का एक सबब करार देते हैं। फातिमी के बकौल सकीफा और उसके बाद के वाक़यात, अबू बकर के जानशीनी पैगंबर के लिए इंतखाब जैसे वाक़यात आपकी रहलत के बाद तशरीफ लाए और इमाम अली को किनारे करने के लिए गिरोह ने आमादगी कर रखी थी। इनके मुताबिक एक तरफ मुनाफिकीन और हासिदीन का उनके तलवार से ज़रबा खाना,
दूसरी जानिब अंसार का महाजरीन को ज़रबा लगाना, अंसार का खुद में से जानशीं पैगंबर मुंतखब करने में जल्दी करना। अबू बकर और दीगर कुरैश मदीना ने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया, जबकि अमीरुल मोमिनीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफीन में मशगूल थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैंने ये सूत काता है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु इसे बाजार ले जाइए और बेच कर आटा ले आइए ताकि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोटी खिलाऊं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सूत बाजार ले गए और उसे 6 रुपए में बेच दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन रुपयों से कुछ खरीदना चाहते थे कि एक साइल ने सदा की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रुपए उस साइल को दे दिए। थोड़ी देर बाद एक आराबी आया जिसके पास बड़ी फरबा एक ऊँटनी थी। वो बोला, ए अली, ये ऊँटनी खरीदोगे? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आराबी ने फरमाया, उधार देता हूँ। ये कहकर ऊँटनी की बहार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दी और खुद चला गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक दूसरा आराबी नमूदार हुआ और कहा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ऊँटनी बेचते हो? आपने फरमाया, ले लो। आराबी ने कहा कि 300 नक़द देता हूँ। ये कहा और 300 नक़द हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले आराबी को तलाश किया, मगर वो न मिला तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ़ ले आए। घर पर आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पास तशरीफ़ फरमा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अली, ऊँटनी का वाक़या तुम खुद सुनाते हो या मैं सुनाऊं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप ही सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला आराबी इसराफील अलैहिस्सलाम था और दूसरा आराबी भी इसराफील अलैहिस्सलाम था, और ऊँटनी जन्नत की वो ऊँटनी थी जिस पे जन्नत में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवार होंगी। खुदा तुमको तुम्हारा इसार जो तुमने 6 रुपए साहिल को दिए पसंद आया, और इसके सिलसिले में दुनिया में भी उसने तुम्हें इसका अजर ऊँटनी की खरीदो फरोख्त के बहाने अता कर दिया। बगदाद में एक नान पाई था। वो बहुत अच्छे नान कुलचे लगाता था और दूर दूर से दुनिया उसके गरम गरम नान खरीदने के लिए आती थी। कुछ लोग बाज़ औक़ात उसे खोटा सिक्का दे के चले जाते, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। वो नान भाई खोटा सिक्का लेने के बाद उसे जांचने और आंचने के बाद अपने गले पैसों वाली संदूकची में डाल लेता था। कभी वापस नहीं करता था और किसी को आवाज देकर नहीं कहता था कि तुमने मुझे खोटा सिक्का दिया है, बेईमान आदमी हो या वगैरह वगैरह, बल्कि इस मोहब्बत से वो सिक्का रख भी लेता था। जब उस नान भाई का आखिरी वक्त आया तो उसने पुकार कर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे बंदों से खोटे सिक्के लेकर उन्हें आला दर्जे के खुशबूदार गरम गरम सेहतमंद नान देता रहा और वो लेके जाते रहे। आज मैं तेरे पास झूठी और खोटी इबादत लेके आ रहा हूं, वो इस तरह से नहीं जैसी तू चाहता है। मेरी तुझसे ये दरखास्त है कि जिस तरह से मैंने तेरी मखलूक को माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। मेरे पास असल इबादत नहीं है। बुजुर्ग बयान करते हैं कि किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो वो ऊंचे मुकाम पे फाइज था और अल्लाह ने उसके साथ वो सुलूक किया जिसका वो मुतमन्नी था। हजरत उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद बिन आयशा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक साइल अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आके खड़ा हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अपनी वालिदा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने आपके पास 6 दिरहम रखवाए थे, इनमें से 1 दिरहम दे दूं। उन्होंने वापस आकर कहा, अम्मी जान कह रही हैं वो 6 दिरहम तो आपने आटे के लिए रखवाए थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, किसी भी बंदे का ईमान उस वक्त तक सच्चा नहीं साबित हो सकता जब तक कि उसको जो चीज उसके पास है उससे ज्यादा एतमाद उस चीज पर ना हो जाए जो अल्लाह के खजानों में है। अपनी वालिदा से कहो कि 6 दिरहम भेज दें। चुनांचे उन्होंने 6 दिरहम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भिजवा दिए जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस साइल को दिए। रावी कहता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी निशिस्त भी नहीं बदली थी कि इतने में एक आदमी उनके पास से एक ऊंट लिए गुजरा जिसे वो बेचना चाहता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये ऊंट कितने में दोगे? उसने कहा 140 दिरहम में। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इसे यहाँ बांध दो, अलबत्ता इसकी कीमत कुछ अरसे के बाद देंगे। वो आदमी ऊंट बांध कर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि ये ऊंट किसका है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरा। इस आदमी ने कहा कि क्या आप इसे बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो 200 दिरहम में।
اس نے کہا میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے حصے کے 10 حصے ملیں گے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنسو بہاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے مجمع میں یہ اعلان فرما دیا لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو کس بات پہ ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا اے علی اٹھو، اپنے مخالف کے برابر بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ روز ثقیفہ امام نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور اس کے بعد خود اصل بیعت، اور اس طرح سے اس کے وقت کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مصادر کے مطابق علی نے ابو بکر سے نرم البتہ مفصل مناظرہ کیا اور اس میں انہیں ثقیفے میں خلاف ورزی اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت کے حق سے چشم پوشی پر مذمت کی۔ ابو بکر امام کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے منقلب ہو گئے اور امام کے ہاتھ پر جانشینی پیغمبر کے عنوان سے بیعت کرنے تک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آخر میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایسے کرنے سے منصرف ہو جاتے ہیں۔ امام علی نے مختلف مناسبات اور مختلف مواقع پر ثقیفہ کے واقعے کے خلاف اعتراضات کیے اور جانشینی پیغمبر کے مسئلے میں اپنے حق کو یاد دلایا۔ خطبہ شقیہ ان کے معروف ترین خطبوں میں سے ہے جس میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض دیگر منابع کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کی حیات میں واقع ثقیفہ کے بعد امام علی شب میں انہیں مرکب پر سوار کر کے انصار کے گھروں میں محافل میں لے کر جاتے تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے اور ان کا جواب سنتے تھے۔ اے دختر پیغمبر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی، اگر علی پہلے آئے ہوتے تو ہم ان کی بیعت کرتے، ان سے عدول نہیں کرتے۔ امام علی انہیں جواب دیتے تھے تو کیا میں حضرت کو دفن نہ کرتا اور خلافت کے بارے میں بحث نہ کرتا؟ جانشینی پیغمبر کے مسئلے میں آپ کا اپنے حق سے دفاع کرنے انہی موارد میں منحصر نہیں تھا۔ مہم ترین واقعات میں سے ایک جس میں امام علی نے اپنے حق کے دفاع کے لیے تاکید کی وہ واقعہ ہے جو منع شدہ اللہ کی قسم دلانا کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امام نے صحابہ کو قسم دلائی کہ ان لوگوں کو جو کچھ حضرت سے آپ کے بارے میں سنا ہے اس کی شہادت دیں، جیسے کہ علامہ امینی نے نقل کیا ہے کہ شیعہ و اہل سنت کے متعدد منابع نے رحبہ کے مقام پر کوفہ میں سن
35 ہجری میں آپ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں مناشدہ کے واقع ہونے کی تصریح کی ہے۔ اس واقعے میں امام نے صحابہ کو قسم دے کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں سنا تھا اس کی شہادت دیں۔ شیعہ مصادر نے ایک دوسرے مناشدہ کا ذکر عمر کی بنائی ہوئی 6 افراد پر مشتمل شورا میں بھی کیا ہے۔ اس مناشدے کی روایات میں امام علی نے ایک طویل فہرست ان واقعات کی ذکر کی ہے جن میں خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نیابت و جانشینی کے بارے میں تصریح کی ہے کہ کیا انہوں نے ان باتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو انہوں نے ان کی باتوں کی تائید کی۔ آپ نے حضرت امیر المومنین کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جناب امیر کے گرویدہ ہو گئے۔ مالک اشتر جناب امیر کے باوفا اور مشہور ترین فدائیوں میں سے ہیں، جن کا تعلق قبیلہ مزہج کے طائفہ نخ سے تھا۔ مالک اشتر شجاعت میں بے مثال، علم و فضل اور بزرگواری میں یکتائے زمانہ تھے، اور آپ ہی نے رسول اسلام کے جلیل القدر صحافی جناب ابو ذر غفاری کے کفن و دفن کا انتظام کیا تھا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں یمن کے دوسرے مجاہدوں کی طرح کوفے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ بلند قد، چوڑا سینہ، خطیب بے مثال اور دلاور بے نظیر تھے۔ اہل کوفہ میں آپ بلند مرتبہ اور صاحب رائے تھے۔ جنگ جمل میں مالک اشتر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لشکر میں داہنی سمت کے کمانڈر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے خاتمے کے بعد کوفہ کو اپنی خلافت کا مرکز بنا لیا اور اپنے کمانڈروں اور گورنروں کو جب تعین کیا تو جناب مالک اشتر کو دجلہ، فرات اور اس کے اطراف کی آبادی کے حصے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جنگ صفین کے لیے مالک کو اپنے پاس بلا لیا، جس میں جناب امیر کے شیروں کی حملوں کی تاب نہ لا کر دشمنوں نے قرآن نیزوں پر بلند کر کے امان کی بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ جناب امیر المومنین نے متعدد مقامات پر مالک اشتر کی تعریفیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالک بردبار مقرر شاعر تھے، جس نے اپنی نرمی کو سختیوں سے مدغم کر دیا تھا۔ جہاں سختیوں کی ضرورت ہوتی ہے سختی کرتے تھے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ مالک اشتر کے سلسلے میں ابن ابی الحدید کہتا ہے، مالک ایک بہادر جنگجو اور شیعوں کی ان اہم شخصیات میں تھے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی نصرت میں اپنا خون جگر بہایا ہے۔ مالک کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے معبود، مالک پر رحمت نازل فرما کہ وہ میرے لیے ایسا تھا جس طرح میں پیغمبر اسلام کے لیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو مصر بھیجنے کے وقت حکومت و گورنری کے لیے جامع اور کامل قوانین لکھ کر مالک کے حوالے کیا، جس سے سید ردی نے نہج البلاغہ میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عاملوں کے پاس بھیجے گئے طولانی خطوط میں سے ہے، جس میں کسی بھی ملک کو بہتر ارادہ کرنے کے لیے جامع اور بہترین اسالیب و قوانین مرقوم ہیں۔ جناب مالک کی شہادت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ معاویہ نے مالک کو زہر سے شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو مامور کیا تھا اور اس نے مالک کو شہد میں زہر دے کے شہید کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معاویہ نے حضرت عثمان یا حضرت عمر کے غلام کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ وہ خود کو اجنبی ظاہر کر کے مالک سے نزدیک ہو کر آپ کے کھانے کو زہر آلود کر کے کھلا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جس سے مالک کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوال ہیں جن کی تفصیل سے چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ جناب مالک اشتر کی شہادت 37 ہجری میں مصر پہنچنے سے پہلے واقع ہوئی۔ جب یہ خبر جناب امیر علی ابن ابی طالب کو ملی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اے خدا، مالک پر رحمت نازل فرما۔ مالک کو کوئی نہیں جانتا کہ مالک کیا تھے۔ ان کی وفات میرے لیے بہت سخت ہے۔ اگر وہ پتھر تھا تو ایک سخت اور باوقار تھا، اور اگر وہ پہاڑ تھا تو عظیم اور بے مثال تھا۔ گویا اس کی موت نے مجھے دو نیم کر دیا ہے۔ میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں؟ امیر المومنین سے مالک کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی حیات اہل شام کو شکست دے گئی اور موت اہل عراق کو کھوکھلا کر گئی۔ جناب قمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور مولا علی کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے تھے، امام کے پیچھے تلوار لے کے نکل پڑتے۔ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر سے فرمایا، اے قمبر کیوں آئے ہو؟ قمبر نے کہا، آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا،
तुम मुझे अहले आसमान से बचाने आए हो या अहले जमीन से? कब्बर ने कहा, अहले जमीन से। इमाम ने फरमाया, अहले जमीन खुदावंदे आलम की इजाजत और इरादे के बगैर किसी काम के अंजाम देने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं। ये कहकर कब्र को वापस कर दिया। शेख कशी एक रिवायत नकल करते हैं, एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मे उम्र नामी बीवी के घर तशरीफ फरमा थे। कब्र ने आकर कहा, मौला 10 अफराद घर के सामने खड़े हैं, इनका अकीदा है कि आप उनके खुदा हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनको बुलाओ। वो लोग आपके पास तशरीफ लाए। इमाम ने कहा, क्या कहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया, हमारा कहना यह है कि आप हमारे खुदा हैं, आप ही ने हमको खल्क किया है और आप ही हमको रोजी देते हैं। जनाब अमीर ने फरमाया, वाए तफ हो तुम पर, ऐसा ना कहो, मैं भी तुम्हारी तरह मखलूक हूं। लेकिन उन लोगों ने इसरार किया और अपने अकीदे पर डटे रहे, तो आपने एक कुआं खोदने का हुक्म दिया, इसे के बाद इसमें आग रोशन की और सबको जला दिया। जनाब कम्बर को हज्जाज बिन यूसुफ सख्ती ने बुलाकर कहा, अगर मैं तेरे सर को तन से जुदा कर दूं तो क्या करोगे? कम्बर ने जवाब दिया, मैं सआदत बंद हो जाऊंगा और तौशकी होऊंगा। इस जुमले की ताब न लाकर हुज्जाज ने कम्बर के सर को तन से जुदा करने का हुक्म दे दिया। बहादुर लड़का। एक मर्तबा अबू तालिब की अपने बेटे हजरत अली पे नजर पड़ी। देखा कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पोशीदा तौर पर नमाज पढ़ रहा है। ये पहला मौका था जब अबू तालिब को अपने छोटे बेटे के बारे में मालूम हुआ कि वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में शामिल हो चुका है और उनके दीन और मजहब को कबूल कर चुका है और कुरैश के माबूदों से खुद को बहुत दूर कर चुका है। जब लड़के ने नमाज पूरी कर ली तो अपने वालिद की जानिब पामर्दी और इस्तकाल के साथ मुतवज्जे हुआ और बिला तामुल पुकार कर कहने लगा, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ और मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन की तस्दीक और इत्तिबा की है। अबू तालिब ने कहा, याद रखो, ये शख्स आपको खैर व भलाई की ही दावत देता है, बस इसके दामन से वाबिस्ता रहो। अमीरुल मोमिनीन के आंसू। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब पुराने और बोसीदा कपड़े पहने शिकस्ता और खस्ता हाल थे और जिक्र व तस्बीह में मशगूल थे कि अबू मरियम एक गुलाम हाजिर खिदमत हुआ और मुतवाज़ियाना अंदाज में 2 जानू बैठ के आरिज हुए, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास अपनी एक दरखास्त लेके आया हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त किया कि ए अबू मरियम, तुम्हारी क्या दरखास्त है? अबू मरियम ने कहा कि मेरी दरखास्त ये है कि आप अपने जिस्म से ये चादर उतार दें, ये बहुत पुरानी और बोसीदा है। हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम ने चादर का एक कोना अपनी आंखों पे रखा और ज़ारो क़ितार रोने लगे। अबू मरियम ने शर्मसार होकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे पता होता कि आपको मेरी इस बात से तकलीफ होगी तो मैं आपको चादर उतारने का कभी न कहता। जब अमीरुल मोमिनीन के आंसू जरा थमे तो आंसू पोंछते हुए फरमाया, ए अबू मरियम, इस चादर से मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जाती है, क्योंकि ये चादर मुझे मेरे खलील और मेरे हबीब ने हदिया के तौर पे दी थी। अबू मरियम ने बनज़र इस्तिजाब पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके खलील कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे खलील हजरत उमर बिन अल खत्ताब है। बिलाशुबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुखलिस थे, अल्लाह ताला ने भी उनके साथ भलाई की। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दोबारा रोने लगे, हत्ता कि आपके सीने मुबारक से गूंजदार आवाज आने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाकया है। किसी ने सवाल किया, तकदीर क्या है और तकदीर पर इंसान का कितना इख्तियार है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक टांग पे खड़ा हो जा। वो शख्स जब एक टांग पे खड़ा हो गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दूसरी टांग भी उठा, गिर जाऊंगा। उस शख्स ने कहा, दोनों टांगों पे खड़े रहना इख्तियारी अमल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें खाने पीने के लिए दी हैं, इनमें से सब चीजें इस्तेमाल करना या कोई एक चीज ज्यादा या दूसरी चीज कम इस्तेमाल करना तकदीर मुअल्लक है, लेकिन कुछ खाना और जरूर खाना तकदीर मुबर्रम है। खाए बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता और कितनी मिकदार में खाना और क्या खाना तकदीर मुअल्लक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुन फरमाया तो सारी कायनात तख्लीक हो गई। मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर में मौला का एक चाहने वाला ईद से कुछ दिन पहले 2 लिबास लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़ के कहने लगा, या अली,
میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے 2 لباس لے کے آیا ہوں. یہ جو لباس مہنگا ہے آپ رکھیں اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیجیے گا. مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کی محبت دیکھ کے وہ ہدیہ قبول کیا. جیسے ہی وہ شخص گیا تو مولا کائنات نے قمبر کو طلب کیا. آپ کا غلام دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا. مولا نے کہا یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لو اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو. اس نے کہا یا علی میں آپ کا غلام ہوں, یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے آپ رکھیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قمبر تم جوان ہو, یہ مہنگا لباس تم پہ جچے گا, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ سادہ لباس رہنے دو. تو قمبر وہ مہنگا لباس لے کے چلا گیا اور سادہ لباس رکھا رہا. اتنی دیر میں مسیم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی علیہ السلام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مولا علی نے مسکرا کر کہا میثم میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا, یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا. میثم تمار وہ لباس لے کے چلے گئے. 2 دن گزرے, عید کا دن آیا تو مولا علی علیہ السلام وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے. عید کی نماز پڑھی. سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں, جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے لباس ہیں جو پہن کے گھوم رہے ہیں, آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا. تو مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے, بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے. اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے. سن لو, مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے. بس یہ کہہ کر آپ علیہ السلام جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے, کھجور اور اناج لے کے چلے گئے. تمام یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, پیار کیا, ان کو تحائف دیے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو. اور یوں آپ علیہ السلام اپنی عید یتیموں غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے. خیر بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں سب کے لیے, آمین. رجب سن 30 عام الفیل کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بھائی, داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام اور ماں فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ تو ہوئی, مگر سب سے زیادہ رسول اللہ اس بچے کو دیکھ کے خوش ہوئے. شاید بچے کے خد و خال سے اسی وقت اندازہ ہوتا تھا کہ آئندہ یہ چل کر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا. آپ کی والدہ معجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں پرورش پائی. سن 2 ہجری میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. شب ہجرت بستر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو کر نبی اکرم کی جان بچائی اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار و مددگار تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے. آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے, اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علمبردار تھے. آپ اطاعت اور بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کا ایک زرعی قول پیش خدمت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو تم پر لوگ روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے ساتھ نیکی کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوئی. آپ نے انتہائی محبت اور توجہ سے اپنے پورا وقت اس چھوٹے بھائی کی علمی اور اخلاقی تربیت میں صرف کیا. ذاتی جوہر اور پھر رسول جیسے بلند مربی کا فیض تربیت. چنانچہ علی 10 برس کی ہی سن میں تھے کہ پیغمبر کے دعوی رسالت کرنے پر ان کے سب سے پہلے پیروکار بلکہ ان کے دعوے کے گواہ قرار پائے. حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 کا مطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا.
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जांबर न हो सके और 21 रमजान 40 हिजरी को वफात पाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुस्लिमा के खलीफा राशिद चहारम थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्के में पैदा हुए और आपकी पैदाइश से मुताल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इम्तियाजी सिफात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल व फेल से उनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। जितने मनाक़िब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।